أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول كان قبله ولا آخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سیدنا و مولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات بولیں. مجلس چیلم سید الشہداء منعقد ہے کتاب خدا کی، جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ بیان بنانے کا شرف حاصل کیا گیا. وہ تاریخ نبوت و ہدایت کی ایک عظیم ہستی خلیل خدا ابو الانبیاء جناب ابراہیم کے تذکرے میں ہے، اور ابراہیم کا ذکر خدا کچھ اوصاف کے ساتھ کر رہا ہے. وہ اوصاف یہ ہے کہ اِنَّ ابراہیم کان امتاً. ظاہر لفظ کے ترجمے کو پہلے آپ محفوظ کر لیں. اِنَّ ابراہیم کان امتاً. ابراہیم ایک امت تھا. قانتاً جس کی لو اللہ سے لگی ہوئی تھی. قانتاً للہ. حنیفاً معاشرے سے کٹا ہوا تھا، معاشرے سے الگ تھلگ تھا. لم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے والا تھا. اجتباہ ہو، اللہ نے اسے مجتبا کیا.
وَہَدَاهُ، اور اس کی ہدایت کی، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ظاہر لفظ کا ترجمہ ہے۔ بہت کم کتاب خدا میں ایسی آیتیں ہیں جو اس کیلیبر کی ہوں، اس طرز گفتگو میں جو اللہ نے اس آیت میں اختیار کیا ہے۔ بہت کم آیتیں ہیں کہ جہاں قرآن کسی ایک شخصیت کا تذکرہ کرے اور اتنی تفصیل سے کرے کہ اس کی صفتوں کو گنوائے۔ اِنَّا ابراہیم کانا امتاً، اب وہ کانا کی مجبوری ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تھا، لیکن شاید یہی تھا جو ہے وہ بہت کچھ سمجھا دے، اس لیے قرآن نے کانا استعمال کیا ہے، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ابراہیم تھا، کیا تھا؟ امت تھا۔ یہ امت عربی کا لفظ ہے جو آپ کے یہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں ہو یا اردو میں، امت ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک قوم کو کہتے ہیں، اجتماع کو کہتے ہیں، کسی ایک نظریے پر، کسی ایک عقیدے پر، کسی ایک فکر پر جو قوم عامل ہو، جو گروہ عمل کر رہا ہو، اسے امت کہتے ہیں۔ اللہ یہاں نہ کسی قوم کا ذکر کر رہا ہے، نہ کسی گروہ کا ذکر کر رہا ہے، نہ کسی اجتماع کا ذکر کر رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ابراہیم اکیلا ہے اور امت ہے، تنہا ہے اور امت ہے۔ دیکھیے پوری قوم مل کے امت ہو الگ بات ہے، ابراہیم اکیلا امت ہے۔ تو اب قرآن سے پوچھئے کہ ابراہیم کو اکیلے امت کیوں کہا، تو قرآن پلٹ کے سمجھائے گا، جب سارے معاشرے میں کفر ہو اور پورے معاشرے میں ایک اکیلا خدا والا ہو، تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی پوری امت ہے۔ مزاج الہی سمجھ میں آیا؟ اسی لیے کہا کہ وہ معاشرے میں رہ کر معاشرے سے الگ تھلگ ہے۔ معنی میں ابھی عرض کروں گا آپ سے، معاشرے میں ہے اور معاشرے سے الگ تھلگ ہے، اور اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، اور ایسے میں وہ امت ہے۔ تو سارا معاشرہ بت پرست ہے، ابراہیم بت پرست نہیں ہے۔ چونکہ بت پرست نہیں ہے اور سارے معاشرے سے نظریہ ابراہیم الگ ہے، عقیدہ ابراہیم الگ ہے، فکر ابراہیم الگ ہے، تو اللہ نے کہا ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت ہے۔ اکیلا ہے مگر امت ہے۔ تو اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ پورے معاشرے میں ایک اگر خدا والا ہو تو وہ اکیلا ہی امت ہوا کرتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہچان کیسے ہوگی کہ وہ خدا کی امت ہے؟ کہ صاحب بتوں کے معاشرے میں خدا والا ہو، بتوں کے معاشرے میں خدا والا ہو کر ابراہیم اکیلے امت ہو جائے، بتوں کے معاشرے میں خدا کے محبوب کو پال کے ابو طالب اکیلا امت نہیں ہے۔ کفر کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف بت ہیں، بت پرستی ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ میں ایمان ابو طالب کو موضوع نہ بناتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ولایت ابو طالب کا قائل ہوں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان اس کا ثابت کیا جائے جو پہلے بے ایمان رہا ہو، ایمان اس کا ثابت کرو جو پہلے بے ایمان رہا ہو۔ علی کے باپ کے ایمان کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آیت پڑھیے تو آیت کے معنی ضرور سمجھاؤں گا۔ اکیلا امت ہے، اکیلا اس لیے کہ سارا معاشرہ بت پرستوں کا ہے، تو سارا معاشرہ بت پرستوں کا ہے، اور ایسے معاشرے میں ابو طالب محبوب الہی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اور پھر زمانہ وہ آ گیا، توجہ کیجئے گا، تاریخ شیعوں کی نہیں ہے، شیعہ سنی ساری تاریخوں نے ایک ہی فقرہ لکھا ہے، اور اگر کسی کے بالکل بھی تاریخ کا حوالہ نہ سمجھ میں آئے
تو پاکستان کے سلیبس اور کورس میں اسلامیات کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہی فقرہ موجود ہے کہ مکے کے بت پرستوں نے، سرداروں نے آ کر ابو طالب سے کہا، ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا ابو طالب تمہارا بھتیجا تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. تمہارے خداؤں کو نہیں، ہمارے خداؤں کو. مکے والوں نے یہ کہہ کر بتایا ہمارے خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے. اگر ہمارے خدا ابو طالب کا خدا ہوتا تو کہتے کہ تمہارے خداؤں کو تمہارا بھتیجا برا کہہ رہا ہے. اور اس منزل پہ رک کر ایک جملہ کہہ دوں، سیرت النبی شبلی نعمانی کو دیکھیے گا اور دوسری سیرت کی جو کتابیں عربی اردو فارسی میں موجود ہیں جس کی جہاں تک رسائی ہو. یہ تو بچپن سے آپ نے سنا ہے، عمر گزر گئی سنتے سنتے، کہ کعبے میں 365 خدا تھے، بت تھے. تو 365 بتوں میں سب کے نام بھی تھے، نام بھی تھے. یہ بھی تھا یہ بارش کا ہے، یہ رزق کا ہے، یہ اولاد کا ہے، یہ صحت کا ہے، یہ برکت کا ہے. اور یہ بھی تھا کون سا کس قبیلے کا ہے. علماء تاریخ نے، شیعہ سنی تاریخوں نے فہرست لکھی ہے، یہ 6 بت فلاں قبیلے کے، 5 بت فلاں قبیلے کے، 4 بت فلاں قبیلے کے. ہر قبیلے کے بت موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں. ارے میں گردن کٹوا دوں گا، ایک بنی ہاشم کا بت تو دکھا دو. بنی ہاشم کا کوئی بت تو دکھاؤ کہ بنی ہاشم کا بت ہو. اگر بنی ہاشم بت پرست تھے تو اسی کعبے میں مکے میں بت ہونے چاہیے تھے. آج تک دنیا کو بت شکنی کا راز ہی سمجھ میں نہیں آیا. اے اللہ کے رسول، بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ موجود ہیں، یہ علی کو اپنے دوش پہ سوار کرا کے بت کیوں توڑوائے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. میں کسی کی سمجھ کی ذمہ داری کبھی لیتا ہی نہیں. لوگ رسول کی نہیں سمجھے، میری کیا خاک سمجھیں گے؟ جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ موجود ہیں، کوئی تو چڑھ کے بت توڑ دے. نہیں نہیں علی، تم میرے کاندھے پر آؤ. تو جاؤ نا تاریخ سے سوال کرو، اللہ کے رسول علی ہی سے کیوں توڑوا رہے ہو؟ کہ علی سے پلٹ کے نبی نے جواب دیا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، علی سے اس لیے توڑوا رہا ہوں کہ کسی اور سے توڑواؤں گا تو وہ ماضی میں بت کو سجدہ کر چکا ہے. وہ ماضی میں، بھئی بہت توجہ کیجئے گا، جملہ بہت کام کا ہے، وہ ماضی میں کسی بت کو سجدہ کر چکا ہے ہر ایک. تو اب شاید بت توڑتے ہوئے ہمدردی آ جائے. توڑنے کا عمل ہے نفرت، ماضی کا سجدہ ہے محبت. توڑنے کا عمل ہے نفرت، ماضی کا سجدہ ہے محبت. دونوں چیزیں ایک دل میں نہیں جمع ہوتی. ایک ہی کے لیے اسی بت سے کوئی محبت بھی کرے، کوئی نفرت بھی کرے، یاد رکھنا ایک دل میں یا علی ہوگا یا علی کا دشمن ہوگا. ایک دل میں دو باتیں نہیں آتی کہ ایک ہی کے لیے محبت بھی اور نفرت بھی ہو. محبت، نفرت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے. رسول نے کہا کوئی نہیں توڑے گا. بنی ہاشم کا کوئی بت ہے؟ کوئی نہیں ہے. ایک دن رسول کہنے لگے، کہلے چچا میرا دل چاہتا ہے، مکے میں تھے، مکے میں ابھی مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے. کہلے چچا
میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان بتوں کو اکھاڑوں اور جہنم میں ڈال دوں، آتش جہنم کے حوالے کر دوں۔ تو چچا اگر بت کو سجدہ کرتا ہوگا تو بھتیجے سے پلٹ کے تو کہے گا کہ یہ میرے خدا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو ایک مرتبہ چچا نے عجیب جملہ کہا کہ چچا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان بتوں کو اکھاڑوں اور جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، رسول کا تو یہ قول تاریخ میں موجود ہے، پتھر ہی کے تو ہیں، جن بتوں کے لیے رسول کہہ رہا ہے وہ پتھر کے ہیں، خود تو بن کے نہیں بیٹھے، کسی نے بنا کے بٹھا دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیزاری کا یہ عالم ہے کہ ٹھیک ہے پتھر ہی کے صحیح، لیکن ان کو اکھاڑ کے میرا جی چاہتا ہے کہ جہنم میں ڈال دوں۔ کیوں؟ غلط جگہ پہ بیٹھے ہیں، غلط جگہ پہ بیٹھے۔ یا رسول اللہ خود تو آ کے نہیں بیٹھے، کسی نے بٹھایا ہے۔ ارے جس کو کوئی بٹھا دے اس سے اتنی نفرت ہے، جو خود آ کے بیٹھ جائے اس کا رسول کیا حاصل کریں گے؟ یہ بت ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید نے بہت صراحت کے ساتھ اس آیت میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اِنَّا ابراہیم کان امتاً، ابراہیم امت تھا، ہے نہیں تھا۔ یہ لفظ کانا میں بڑی بلاغت ہے، ابو الانبیاء ہے، خلیل خدا ہے۔ ارے یہی وہ مقام ہے جہاں عالم اسلام اپنا عقیدہ درست کر لے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جہاں ایک لفظ عالم اسلام کے عقیدے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ابراہیم کو مرے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ 6,500 برس کا زمانہ گزر چکا، کم و بیش 6,500 برس۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا امتن، تھا، ہے نہیں۔ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے برس گزرے؟ 1400 سال گزرے ہیں، لیکن پورا قرآن آپ کو یہ کہیں کہتا نظر نہیں آئے گا کہ محمد تھا۔ دلیل دوں 5 وقت مسجدوں سے اذان دیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب فرق یاد رکھنا، وہ خلیل صحیح مگر مرنے کے بعد تھا ہو گیا۔ یہ حبیب ہے جو دنیا سے گزرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد تھا نہیں ہوا، ہے۔ رسالت محمد ہے۔ جملہ نہ ضائع کرنا، بہت بڑی دلیل دی اذان میں موجود ہے۔ جو خلیل کے دل کا ٹکڑا ہو وہ بھی تھا ہو جائے گا، جو حبیب کے دل کا ٹکڑا ہو وہ ہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ کانا سمجھ میں آیا؟ کانا امتن قانتن للہ، رسول ہے، رسول کی رسالت ہے، جس کی رسالت ہے۔ اور اب پھر کام کی بات کہہ رہا ہوں، دیکھو گئے ہو یا نہیں گئے ہو مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، جو نہیں گئے خدا انہیں جانا نصیب کرے، رسول کے روضے پہ اللہ لے جائے آپ کو۔ عالم اسلام کی کتابیں اٹھا کے ذرا دیکھنا، کبھی کبھی ان سرسری سی سامنے کی چیزوں پہ نظر کر لینی چاہیے۔ ساری کتابیں اٹھا کے کسی فرقے میں یہ نہیں ملے گا بھائی میں اپنے دادا کی قبر پہ جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ فاتحہ پڑھوں گا۔ پر دادا کی قبر پہ جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ فاتحہ پڑھوں گا۔ جد اعلیٰ کی قبر پہ جاؤں گا کیا کروں گا؟ فاتحہ پڑھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا انسان، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جاؤ عالم اسلام کی کوئی کتاب اٹھا کر لاؤ،
کہ پیغمبر کی قبر پہ جب زیارت کرنے پہنچو تو قبر نبی پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو؟ ہے کہیں؟ ارے جو رسول کی قبر پہ فاتحہ پڑھے گا ہم اس پہ فاتحہ پڑھیں گے. جو قبر رسول پہ فاتحہ پڑھے گا ہم اس پہ فاتحہ پڑھیں گے. پڑھ کے تو دکھائے کوئی. اسی لیے فاتحہ نہیں ہے کہ رسول ہے. اور اس پر کو یاد رکھنا کہ معصوم میں اور غیر معصوم میں یہ بنیادی فرق ہے. غیر معصوم دنیا سے جائے گا تو فاتحہ پڑھا جائے گا، معصوم جائے گا تو سلام کیا جائے گا. سلام رسول کو سلام ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تمام فرقوں میں سلام ہے رسول کو، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو اب پتا چلا کہ یہ فرق قیامت تک باقی رہے گا. جس پہ فاتحہ پڑھو گے وہ گیا، جس کو سلام ہے وہ ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین پر سلام ہے، علی پر سلام ہے. دیکھو اب میں کیا کروں، مولانا نے جملہ کہہ دیا تو اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنا فرض ادا کر دوں. دیکھیے شہید کہیں کا بھی ہو، میں جو بات کہہ رہا ہوں جملے کو یاد رکھیے گا. میں رک گیا ہوں 2 منٹ کے لیے اس مقام پر، تقریر آگے بڑھے گی لیکن ذرا سن لیجئے. اجتماعی طور پر تو آپ کو یہ اجازت ہے، کیا حکم ہے، بلکہ آپ جب قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اجتماعی طور پر فردن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دادا اور باپ اور پردادا کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کرے. اجتماعی اجازت کیوں ہے، فردن اجازت کیوں نہیں ہے؟ اجتماعی اجازت اس لیے کہ شاید اہل قبور میں کوئی ایسا ایک ہو جو فاتحہ والا نہیں سلام والا ہو. اس لیے کہا اجتماعی طور پہ کرو سلام، انفرادی طور پہ سب کے لیے فاتحہ. دنیا سے کوئی بھی شہید ہو کے مر جائے، چاہے میدان میں لڑکے مرے، چاہے جنگ میں شہادت پائے، غزوے میں جہاد میں رسولی نہیں ہے، غزوہ کہاں سے ہوگا؟ پھر بھی اگر مانیے جہاد باقی اگر ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں معصوم کی عدم موجودگی میں اور غیبت میں جہاد حرام ہے جب تک امام آنا جائیں. ہمارے ہاں جہاد نہیں ہے. ہمارے ہاں جہاد کی اجازت صرف معصوم دے سکتا ہے، بغیر معصوم کے ہمارے ہاں جہاد نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے ہاں چلتی ہوئی تلوار کو یہ پتا ہونا چاہیے کسے مارنا ہے اور کسے نہیں مارنا ہے، اور یہ اجازت صرف معصوم دے سکتا ہے کہ اب جہاد کرو. تو ظاہر ہے کہ جہاد کی تو اجازت نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی شہید کا تصور پایا جاتا ہے، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. ابھی سانحہ کراچی ہو گیا تو کراچی میں جو شہداء جلوس میں مر گئے سب شہید، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ان شہیدوں کو سلام ہوگا، ان پر فاتحہ ہوگا. فاتحہ یاد رکھنا، کربلا نہ ہوئی تھی نہ ہوگی، دوسری کربلا نہیں ہے. دنیا کے ہر شہید پہ فاتحہ ہوگا، کربلا کے شہیدوں پہ سلام ہوگا. حر پہ سلام ہے، عابس پہ سلام ہے، حبیب ابن مظاہر پہ سلام ہے. شیعہ بھی اپنے عقیدے ذرا ٹھیک کر لے. میں مجلس پڑھتا ہی عقیدے کی صحت کے لیے ہوں، اور کھل کر کہتا ہوں کہ میں تقریر کرتا ہوں صرف عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے. ایک ہی مقصد ہے میرا، اگر ایک کا عقیدہ بھی صحیح ہو گیا صحت عقیدہ کے ساتھ اس نے اگلی نسل کو منتقل کر دیا تو میری کاوش پوری ہو گئی. دنیا کے ہر شہید پر فاتحہ ہے، کربلا کے شہیدوں پہ سلام ہے، کربلا کے شہیدوں پہ سلام ہے. مولانا نے جو کہا وہ ان کی محبت تھی. کراچی کے شہدائے عاشورہ یاد رکھیے یہ آل محمد کا تذکرہ. پیغام دے کے جا رہا ہوں، بازو پکڑ پکڑ کے عام کرنا. میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، میرے سامنے کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. دونوں واقعات عاشور کے اور چیلم کے. ظاہر ہے میں وہ دکھ اٹھا کر آ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی غلاموں کا غم آقا کے غم کے برابر نہیں ہوتا.
اس کی دلیل دے رہا ہوں. یہ غلاموں کا غم ہے, وہ آقا کا غم ہے. یہ ایام عزا حسین کے غم کے ہیں, یہ حسین کا غم ہے. جو شہید ہو گئے عزاداری میں وہ حسین پہ صدقہ ہوئے. جس پہ, یاد رکھنا, جس پہ صدقہ ہوتا ہے اور جو صدقہ ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو گئے وہ حسین ابن علی پہ صدقہ ہوئے. ہاں بڑا غم تھا, لیکن کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے اس وقت کہا جب وہ ایک باپ کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 بیٹوں کا جنازہ اٹھایا, میں نے اس وقت یہ جملہ کہا, میں نے کہا اگر حسین ابن علی کا غم درمیان میں نہ ہوتا تو اس باپ کے حواس غائب ہو جاتے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس نے سنا کس نے نہیں سنا, مگر اس نے یہ جملہ ٹی وی پر کہا اور بڑے ہوش سے کہا کہ میں نے 2 بیٹوں کا جنازہ اٹھایا, اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ہم نے اتنے جنازے اٹھائے, میرے 2 بیٹے مر گئے, مگر ہم نے کسی دکان کو آگ نہیں لگائی, ہم نے کسی کا مال نہیں لوٹا. اس کا مطلب ہے وہ ہوش سے باتیں کر رہا ہے. 2 بیٹوں کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی, ان کے لاشیں دیکھنے کے بعد بھی ہوش سے باتیں کر رہا ہے. ایک حسین کے ماننے والے کا دماغ تو ان کے 2 بیٹوں کے مرنے کے بعد اتنا کام کر رہا ہے, حسین کے نانا کو زندگی میں ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ حسین کے نانا کو زندگی میں ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ یہی مثالیں دیکھ لو, بہت ہیں. یہ جو بھی قربان ہو رہا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہمارا احتجاج یہ مجلس ہے, ہمارا احتجاج یہ ماتم ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, کبھی کبھی آنا ہوتا ہے اس لیے پیغام محفوظ کرا رہا ہوں, کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے ہنگو میں ہو, چاہے پارا چنار میں ہو, ایک بات میری یاد رکھیے گا, اور جہاں جو ملے اس کو بازو پکڑ کے بتائیے گا, یہ ہو صرف اس لیے رہا ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری بند کرائی جائے. یہ عزاداری بند کروانے کے لیے ہو رہا ہے. اس لیے ایسا ہونے کے بعد کوئی ایسا قدم کبھی مت اٹھائیے گا جس سے عزاداری بند ہو جائے. اس لیے کہ یہ کام ہو رہا ہے عزاداری بند کروانے کے لیے, مجلسیں روکنے کے لیے. تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنا یہ بڑھے اتنی مجلسیں بڑھے, جتنا ظلم بڑھے اتنا ماتم بڑھے. ہمارا احتجاج, ہمارا ماتم ہے 1400 سال سے, ہم یہی سکھاتے رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے بتایا کہ یوسف کے بھائیوں کے لے جانے کے بعد یعقوب گھر میں نہیں بیٹھے, شارع عام پر بیٹھ کر. تمہارے گھر کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی, گھر میں بیٹھو, گھر میں رہو, نہیں, شارع عام پر بیٹھ کر. اور جائیے عالم اسلام کی ساری تفسیریں دیکھیے گا, ساری تفسیروں میں یہی ہے کہ یعقوب شارع عام پر بیٹھ کر کبھی زانو پیٹ رہے ہیں, کبھی منہ پہ تماچے مار رہے ہیں, کبھی سینہ کوٹ رہے ہیں, کبھی سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں. ایسے 4 طرح کے ماتم ہیں ہاتھ سے جو ہوتے ہیں, 4 طرح کے ماتم ہیں جو ہاتھ سے ہوتے ہیں, اور قرآن میں موجود ہیں چاروں ماتم. اس لیے کہ یعقوب شارع عام پہ بیٹھے ہیں, تو بچے کہنے لگے یعقوب کے کہ بھئی شارع عام پہ بیٹھے ہیں یہ, تو جو قافلے گزرتے ہیں وہ رکتے ہیں, کوئی دیوانہ ہنس رہا ہو تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا, کوئی رو رہا ہو, سر پیٹ رہا ہو, سینہ پیٹ رہا ہو, لوگ رک رک کے پوچھیں گے یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے. تو لوگ قافلے گزرتے تھے, انٹر سٹی جو شارع ہوتی ہے ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملانے والی, اس پہ بیٹھ گئے تھے. تو جو قافلے گزرتے تھے ان سے پوچھتے تھے کیوں رو رہے ہو, کہنے لگے میرے بیٹوں نے میرے یوسف کو مجھ سے چھڑا لیا. تو سارے قافلے کہتے تھے کتنے برے بیٹے ہیں, کتنے ظالم بیٹے ہیں. تو ایک مرتبہ بیٹوں نے سنا کہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے, تو دور کھڑے ہو گئے جہاں سے قافلے داخل ہوتے تھے, اس راہ پر آتے تھے. اس سے پہلے کہ ان تک پہنچے وہاں کھڑے ہو کے کہتے دیکھو آگے ایک بوڑھا بیٹھا ہے, وہ دیوانہ ہو گیا, اس کی باتوں میں مت آنا. تو بیٹوں کو بھائی کیا خطرہ ہے,
مسئلہ یہ تھا کہ یعقوب جو بیٹھے ہوئے شاہراہم پہ ماتم کر رہے تھے، اس سے ظالم کا ظلم پہچانا جا رہا تھا. تو ماتم سے ہمیشہ اس کو خطرہ ہوتا ہے جو ظالموں میں سے ہو. ہم تو 1400 سال سے حسین ابن علی کا ماتم کر رہے ہیں. کسی کے کلیجے میں دھمک ہو رہی ہے تو وہ کیوں بتا رہا ہے کہ قاتلوں میں سے ہے؟ ہم تو 1400 سال سے حسین کا ماتم کر رہے ہیں. ہم تو روئیں گے، روئے جائیں گے، حسین کا ماتم کیے جائیں گے. ماتم تو ظلم کو عیاں کرتا ہے. ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ قاتل کون ہے. ہم تو حسین کو روتے ہیں. زمانہ آ کے پوچھے گا تو بتائیں گے. اس لیے کہ جب اخبار میں خبر آتی ہے فلاں آدمی مارا گیا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے. یہ انسانی نفسیات ہے. تو انسانی نفسیات کو سمجھیے. یہ ہے انبیاء کا طریقہ. ظاہر ہے مجھے ماتم تک نہیں جانا، لیکن عہد حاضر کی گفتگو تھی تو اس لیے ضروری تھا. تو باطل کو طریقہ سمجھ میں آیا. حق والوں کا کام یہ ہے کہ باطل کو پہچنواتے رہیں، اور جو پورے معاشرے میں اکیلا ہو. ارے آپ تو ماشاءاللہ بہت ہیں. جو اکیلا ہو پورے معاشرے میں وہ کیا کرے؟ ابراہیم تو اکیلے ہیں. ابراہیم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ گئے، انہوں نے جا کے بت توڑ دیے. اکیلے ہیں مگر جرأت اور حوصلے کا یہ عالم ہے کہ بتوں کو توڑ دیا. کافروں کے، بت پرستوں کے بت توڑ دیے. یہ ابراہیم کی جرأت ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ. اس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، اللہ سے لگی، اور سارے معاشرے سے الگ ہے. بھئی یہ بات میرے سمجھ سے باہر ہے. حنیفاً سارے معاشرے سے الگ ہے. اسی معاشرے میں ابراہیم رہ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا معاشرے سے الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی معاشرے سے تب الگ ہوتا ہے جب اس کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں. اسی معاشرے میں رہ کر اس معاشرے سے الگ ہے ابراہیم. اس کے معنی ابراہیم کے طور طریقے الگ ہیں معاشرے سے. تو اب میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی شخص کے طور طریقے اس معاشرے سے الگ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے. اب جاؤ رسول کی آمد سے پہلے کی ساری تاریخ اسلامی اور تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ لو. سارے مکے میں شراب پی جاتی ہے، بنی ہاشم کے ہاں حرام ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. سارے مکے میں شراب پی جاتی ہے، بنی ہاشم کے ہاں حرام ہے. سارے مکے والے زنا کو جائز سمجھتے ہیں، بنی ہاشم کے ہاں حرام ہے. طور طریقے الگ ہیں نا. ابھی نہیں، ابھی دیکھیں میں بات کو واضح کر دوں کہ طور طریقے کیسے الگ ہوتے ہیں. ابھی اسلام آیا نہیں ہے. ابھی اسلام آیا نہیں ہے. ایک عیسائی نے رسول کی دعوت کی، پیغمبر کی دعوت کی، پیغمبر کی بھی اور پیغمبر کے چچا کی بھی. ابو طالب بھتیجے کو ساتھ لے کے نبی کے ساتھ پہنچ گئے. وہیں پر کھانا سجا، دسترخوان لگایا گیا. جو کھانا آ کے رکھا گیا اس میں گوشت بھی تھا، سالن بھی تھا. پیغمبر نے کہا چچا میں تو نہ کھاؤں گا. اجی آپ تو معلم اخلاق ہیں، آپ تو اخلاقیات پہ معمور کیے گئے ہیں. یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ نہیں کھانا تھا تو آئے کیوں تھے؟ اور اب یہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤں گا. کہ چچا میں تو نہیں کھاؤں گا. چچا نے کہا بھتیجے وہ کیوں؟ تو اب نبی بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کو سمجھ لینا اخلاق اور شریعت کی حدیں کہاں ہیں. میں معلم اخلاق رسول ہوں مگر اخلاق و شریعت کی حدیں. کہ چچا میں نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ جو گوشت ہے یہ جس جانور کا ہے اسے جب ذبح کیا گیا تو اس کی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اللہ کا نام نہیں لیا گیا، میں اس لیے نہیں کھاؤں گا. بھتیجا بھی اٹھ گیا، چچا بھی اٹھ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والے نے ذبح کیا تو کہیں اور کیا ہوگا. آپ کو کیسے پتا کہ آپ ذبح کے وقت موجود تھے؟
اس کا مطلب یہ کہ نبی عالم الغیب ہے، نبی غیب کی خبر رکھتا ہے۔ پھر کہا چچا میں نہیں کھاؤں گا تو نہیں کھایا، اڑ گئے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، اسلام آنے سے پہلے بھی رسول ایسا جانور کا گوشت نہیں کھاتا تھا جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسلام آیا تو یہی قانون شریعت بن گیا۔ 53 برس رسول نے ابو طالب کے گھر کا کھانا کھایا ہے۔ 53 برس رسول نے ابو طالب کے گھر کا کھانا کھایا ہے۔ اگر دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ذبیحہ ایسا ہوتا تھا کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں تھا تو نبی کھاتا نہیں، نبی کھا رہا ہے تو بتا رہا ہے دیکھو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ جو اسلام آنے سے پہلے ذبیحے پہ خدا کا نام لے وہ اور ہے، مکے والے اور ہیں۔ اس کا طور طریقہ اور ہے، مکے والوں کا طور طریقہ اور ہے۔ حلال، یہ ذبیحے پہ اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ حلال، ایک نام لینے سے بکرا وہی ہے، چھری وہی ہے، آپ بھی وہی ہیں۔ اللہ کے نام سے حلال ہو گیا، نہیں لیا تو حرام ہو گیا۔ ایک نام نے تاثیر بدل دی۔ 53 برس رسول نے ابو طالب کے گھر کا کھانا کھایا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء بشریات نے لکھا کہ لقمہ جو دہن میں جاتا ہے، ایک لقمہ جو آپ کے دہن میں جا رہا ہے، وہ لقمہ آپ کی غذا میں خون میں شامل ہو رہا ہے اور اثر دکھا رہا ہے۔ جب خون میں شامل ہو کر اثر دکھا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بن رہا ہے خون اور جو نظریات پل رہے ہیں وہ سب اسی لقمے کا اثر ہے۔ پاک کھائے گا تو لہو پاک ہوگا، نجس کھائے گا تو لہو نجس ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم، تاریخ کا واقعہ ہے اور بہت عجیب واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے کو یاد رکھیے گا، کام آئے گا کہیں نہ کہیں، کہ اللہ کے رسول نے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھ پہ جرأت کرتا ہے۔ کہا تو حرام کا ہے اس لیے تجھ پہ جرأت کرتا ہے، بیٹا حرام کا ہے اس لیے تجھ پہ جرأت کرتا ہے۔ تو وہ ظاہر رسول نے جو کہا وہ رسول جانتے ہیں، جو وہ سمجھا اسے معلوم ہے۔ وہ گھر گیا، تلوار نکال کے بیوی کے سر پہ کہا تجھے مار دوں گا، تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے۔ اس نے کہا تم سے کس نے کہا؟ کہا رسول نے کہا۔ کہا چلو چلو میرے ساتھ رسول کے پاس چلو، اسی رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تمہارے امر میں کوئی خیانت نہیں کی، میں خائن نہیں ہوں۔ وہ رسول کے پاس لے کر آ گئی شوہر کو، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ حرام کا، یہ مجھے مار رہا ہے۔ کہا جو یہ سمجھا ہے مطلب وہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا ایک دن یہ بازار سے گزر رہا تھا، اس نے کھجور والے خانچہ فروش سے کھجور اٹھائی اور بغیر اس کو پیسے دیے، اس کی اجازت لیے بغیر کھا لی۔ نہ پیسے دیے نہ اجازت لی، تو اب چونکہ پیسے بھی نہیں دیے، اجازت بھی نہیں لی، تو کھجور دہن میں گئی، شکم میں جا کے اس نے اثر دکھایا، حرام کی کھجور تھی تو اولاد حرام کی ہوئی۔ ایک کھجور کھایا ہے تو یہ عالم ہے، پورا باغ کھا جاؤ تو میں کیا کروں؟ رسول نے یہ تو بتا دیا، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، رسول نے یہ تو بتا دیا کہ دیکھو لقمہ جو دہن میں جائے گا وہ اثر دکھائے گا۔ بھئی توجہ کیجئے گا، لقمہ جو دہن میں جائے گا وہ اثر دکھائے گا۔ تو اب طے کرو نا، رسول نے 53 برس کون سے لقمے کھائے کہ رسول ہو گیا؟ اما میں اسے کیا کروں؟ تاریخ مصر ہے، حلیمہ کا دودھ پیا، حلیمہ کا دودھ پیا، حلیمہ کا دودھ پیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس زمانے میں رسول نے دودھ پیا، رسول کی عمر کیا تھی؟ عمر کیا تھی؟ 2 سال۔ اسلام کب آیا؟ 40 سال۔ رسول نے دودھ پیا، عمر 2 سال۔ اسلام کب آیا؟ 40 سال۔ تو اسلام آئے گا تو مکے والے کلمہ پڑھیں گے نا۔ اس کا مطلب جب حلیمہ نے دودھ پلایا اس وقت کلمہ آیا ہی نہیں تھا، آیا نہیں تھا تو حلیمہ نے بھی نہیں پڑھا تھا۔ بغیر کلمے کے حلیمہ دودھ پلا دے تو کوئی بات نہیں۔
نہیں, ابو طالب پالنے تو پریشانی ہے. بغیر کلمے کے حلیمہ نے دودھ پلایا, تو وہاں کیوں نہیں پوچھتے کلمہ؟ اما میں بتاتا ہوں حلیمہ کون ہے. حلیمہ کا ذکر کرنے والے سنیں مجھ سے کہ حلیمہ کون ہے. لقمہ اثر دکھاتا ہے, لقمہ تاثیر پیدا کرتا ہے. جو کھاؤ گے وہ خون میں اولاد کے جائے گا, تو اولاد وہی بولے گی. حلال کھلاؤ گے تو حلال بولے گی, حرام کھلاؤ گے تو حرام بولے گی. پتہ ہے حلیمہ کون ہے؟ حلیمہ کی بیٹی ہے, نام ہے حرہ. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ, 90 سال کی عمر ہے. حجاج ابن یوسف نے پابندی لگا دی, کوئی پورے کوفے میں, اس علاقے میں جہاں جہاں میری ریاست ہے, علی کا نام نہ لے, علی کا نام نہ لے. وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی بوڑھی نکل آئی, یا علی یا علی یا علی. ہرکاروں نے گرفتار کر لیا. کیا کہتی ہے؟ کہ یا علی, کا منع نہیں کیا تجھے؟ کہ تیرے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ گردن مار دوں گا. کہ مار دے, تجھ پہ عورت کا قتل لکھا جائے گا. عاجز ہوا, کہنے لگا قرآن سے ثابت کرے گی, میں نے سنا ہے کہ تو علی کو فلا 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 پہ فوقیت دیتی ہے, افضل سمجھتی ہے. کہنے لگی تو نے جھوٹ سنا ہے, جن کے تو نام لے رہا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ میں تو علی کو آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے بھی افضل سمجھتی ہوں. حلیمہ کی بیٹی حلیمہ کی کہنے لگی میں تو انبیاء سے بھی علی کو افضل سمجھتی ہوں. کہا اچھا, قرآن سے ثابت کرے گی؟ نہ کر سکی تو مار دوں گا. کہاں ثابت کروں گا, وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا, کوئی حافظ قاری نہیں بیٹھا تیرے دربار میں کہ قرآن کہتا ہے آدم سے کہا کہ دیکھو خبردار یہ گندم مت کھانا. آدم نے کھا لیا. میرے علی کو منع نہیں کیا تھا, مگر ساری زندگی علی نے جو کھایا گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. میرا علی آدم سے افضل ہے. کہا اچھا ہاں, کہتی تو تو ٹھیک ہے, کہتی تو ٹھیک ہے. کہا نو, کہ تو نے قرآن میں سورہ تحریم میں نہیں پڑھا کہ نو اور لوط کی بیویوں کی قرآن نے مذمت کی ہے؟ میرا علی وہ ہے جس کی بیوی سیدۃ النساء العالمین ہے, تو میرا علی افضل ہے. کہا اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا تو ابراہیم سے, کہا ابراہیم کا نہیں پڑھا کہ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگار دکھا دے مردے کو کیسے زندہ کرتا. کہا یقین نہیں ہے. کہا اطمینان قلب چاہتا ہوں. وہ ابراہیم ہے جنہیں اطمینان قلب چاہیے, یہ میرا علی ہے. کوفے کے ممبر سے آواز دی, لو کشف الغطاء لما زدت یقینا, اگر حجابات عالم اٹھا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا. یہ میرا علی ہے. کہا موسیٰ سے کیسے افضل؟ کا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ موسیٰ جب نکلے تو قرآن نے کہا فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسیٰ جب ہجرت کی شب نکلے تو خوف زدہ تھے. وہ موسیٰ تھا جو شب ہجرت میں خوف زدہ تھا. یہ میرا علی ہے جو ہجرت کی رات 40 تلواروں کے سائے میں سو رہا تھا. کہا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کہا عیسیٰ سے ایسے افضل کہ تو نے نہیں سنا, قرآن کہتا ہے کہ جب مادر عیسیٰ پر مریم پر وقت ولادت عیسیٰ آیا تو اللہ نے مادر عیسیٰ سے کہا دیکھو یہ زچہ خانہ نہیں ہے, خدا کا گھر ہے, جاؤ یہاں سے, بچہ یہاں نہیں پیدا ہوگا. اور یہ میرا علی ہے کہ جب ولادت علی کا وقت آیا تو بنت اسد کو کعبے کی دیوار نے شق ہو کے آواز دی. تو میرا علی عیسیٰ سے افضل ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, تم نے ثابت کر دیا, تم جاؤ. کون ہے یہ؟ حلیمہ کی بیٹی. کیا بول رہی ہے؟ علی علی. حلیمہ کے شیر کی تاثیر سمجھ میں آئی؟ کچھ نہیں سمجھے. حلیمہ کے دودھ کی تاثیر سمجھ میں آئی؟ اور پلواؤ حلیمہ کا دودھ رسول کو. اب سمجھ میں آیا محمد ہر وقت علی علی کیوں کرتے رہتے ہیں.
ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، سارے معاشرے سے الگ ہے بنی ہاشم. آل ابراہیم کی طرح سارے معاشرے سے الگ ہے. اور اگلا فقرہ پوری آیت کی تو شرح اس وقت نہیں ہو سکتی. لم یکن من المشرکین. واہ 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 واہ. میں آپ کو یہاں سے کسی نوجوان کو ملت تشیع کا نمائندہ بنا کر، لم یکن من المشرکین، ہمارا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، میں یہاں سے کسی نوجوان کو شیعہ قوم کا نمائندہ بنا کے ہندوستان بھیج دوں اور ہندوستان والوں کے نام خط لکھوں کہ یہ ہماری پاکستان کی شیعہ قوم کا نمائندہ ہے اور یہ ہندو نہیں ہے، تو جو عقل مند پڑھے گا وہ کہے گا مولانا جو ہیں ان کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے. ارے جب کہہ دیا شیعہ قوم کا نمائندہ ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہندو نہیں ہے. ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم امت ہے، قانتا للہ، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، سارے معاشرے سے الگ ہے. لم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں ہے، ابراہیم مشرک نہیں ہے. اے پروردگار، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، وقت ہوتا تو گنواتا کہ قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں یہ اعلان کیا ابراہیم مشرک نہیں ہے. یہ ابراہیم کے لیے کیوں تردید کر رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ تفسیریں دیکھو جا کر، قرآن کو پڑھ ہی کر لوگ کہیں گے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. عالم اسلام کی تفسیروں میں لکھا ہے 3 دفعے ابراہیم نے زندگی میں شرک کیا، لکھا ہے. مامون کے دربار میں ایک عالم نے کہہ دیا، امام نے پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہا ویل ہو تم پر، ویل ہو، وائے ہو تمہارے اوپر، تم کیسی نسبت دیتے ہو انبیاء سے. وہ جو قرآن کا واقعہ ہے، اب اس کی تفصیل نہیں عرض کرنا، کہ ستارے کو دیکھ کر کہا ہاذا ربی اور چاند کو دیکھ کر کہا ہاذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. لہجہ ہی نہیں سمجھا کوئی سننے والا پڑھنے والا. ستارے کو دیکھ کر ہاذا ربی، میں نے تو لہجے سے آپ کو بتا دیا. ایک یہ ہاذا ربی، ہاذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، یہ ہے ماننے والا لہجہ، یہ میرا پروردگار ہے، یہ ہے طنزیہ لہجہ. ابراہیم نے طنز کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ہماری سکھائی ہوئی دلیلیں تھی جو ابراہیم بول رہے تھے. عالم اسلام کی تفسیروں نے لکھا کہ ابراہیم جو ہے انہوں نے زندگی میں 3 دفعہ شرک کیا. اللہ کو بار بار کہنا پڑا، تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ اللہ کو بار بار کہنا پڑا، لم یکن من المشرکین، لم یکن من المشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا. مزاج سمجھ میں آیا؟ قرآن نازل کرتے ہوئے جب اللہ کو اپنے خلیل کے شرک کی تردید اتنی دفعہ کرنی پڑی تو ایک ابو طالب کے لیے آپ کیا رو رہے ہیں؟ کہہ گیا جو کہنا تھا. ارے جہاں لوگوں کو خلیل کا اسلام نہ سمجھ میں آئے، وہاں ابو طالب کا اسلام کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہ جب خلیل کے لیے کہا جائے لم یکن من المشرکین، لم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا، تو ابو طالب کے لیے دنیا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں. علی سے آ کر کسی نے کہا، اور کسی نے کیا کہا کہ علی میں مسجد میں اور آنے والا اب ہے اسلام کی جلیل القدر ہستی ہے، یا علی تمہارے باپ تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. علی کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، کہنے لگے اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ رسول سے تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو. کہا کہ ہاں سنی ہے. کہا رسول سے سنی ہے نا، خود سنی ہے تم نے؟ کہا سنی ہے. کہا ہوں نا میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا؟ کہا کہ ہاں وہ تو ہے، اس لیے کہ رسول سے ہم نے سنا ہے، تو آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو پلٹ کر علی کہنے لگے اچھا یہ بتا، اگر میں تجھے جنت اور جہنم کی تقسیم کا مالک بنا دوں تو تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ علی نے بتایا میرے باپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اباؤں کی فکر کرو. اس لیے کہ اولاد ابو طالب میں تو 12 شفیع موجود ہیں، اولاد ابو طالب میں تو 12 شفیع موجود ہیں. اور اب اس سے اچھا جملہ کیا کہوں، ابو طالب کے اجداد میں بھی ابراہیم و اسماعیل جیسے شفیع، اور 12 امام، 12 بیٹے شفیع. وہ کس سے شفاعت کرائیں گے جن کی ولدیتوں کا پتہ نہیں ہے؟ وہ کس سے شفاعت کرائیں گے؟
ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت تھا۔ جب سارے معاشرے میں ہو گئی تقریر، سارے معاشرے میں کوئی ایک الگ نظریے کو لے کر آ جائے، اب اگر وہ ایک ہے تو وہ ایک امت ہے، اور اس ایک کے ساتھ اگر 10 ہیں تو وہ 10 امت ہیں، 100 ہیں تو 100 امت ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ سارا معاشرہ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو عالم اسلام 3 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ 72 حسین کے ساتھ تھے، لشکر یزید کے ساتھ تھا، باقی عالم اسلام غیر جانبدار تھا۔ غیر جانبداری کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ صفین کے بعد علی سے کسی نے کہا آپ نے دیکھا میں نے آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیا، علی کہنے لگے تو تو نے حق کا ساتھ بھی کب دیا؟ غیر جانبداری ہی تو اصل منافقت ہے۔ ہم نہ ان کے ہیں نہ ان کے، ہم تو غیر جانبدار ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں ہم تو غیر جانبدار ہیں اسلام میں۔ ارے غیر جانبداری تو منافقت ہے۔ کبھی غیر جانب یا حق کا ساتھ دو یا باطل کا، کھل کے سامنے آؤ۔ عالم اسلام میں جتنا بھی عالم اسلام تھا کربلا کے واقعے کے وقت، وہ صرف 2 حصوں میں ہے، یا وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے۔ اب خود فیصلہ کر لے تاریخ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے۔ اور دلیل زیارت وارثہ میں موجود ہے، لعن اللہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین تمہیں قتل کیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے تم پر ظلم کیا، اور اس پر بھی لعنت ہو کہ جو تمہارے قتل کو سن کر اس پر راضی ہوا۔ زیارت وارثہ میں، اور میں پیغام ہر منبر سے دے رہا ہوں، میرے نوجوان دوست بہت اچھی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے جب بھی معصوم کی شہادت کی تاریخیں آیا کریں، 40 آیا، عاشورہ آیا، معصوم کی شہادت آئی، ولادت آئی، زیارت معصوم کی ضرور پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ اپنے عقیدے درست اور صحیح رکھنے چاہتے ہیں انتشار فکر کے اس دور میں، تو معصومین کی زیارت ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اور وہ آج کل ایک غلط فہمی چل پڑی ہے پتہ نہیں کیا، کہ جناب یہ انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے زیارت میں۔ یہ بھی ایک بحث پتہ نہیں آپ کے سائی وال آئی کہ نہیں آئی ہے، لیکن چل پڑی ہے کہ صاحب انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آئے تو میں جواب ہی دے دوں۔ ایک تو یہ کہ جناب مسلم کی سنت ہے، سب سے پہلے جناب مسلم نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا راستے سے۔ دوسرا یہ کہ مفاتی اٹھا کر تحفۃ العوام اٹھا کر دیکھیے، ہر جگہ پر آپ کو زیارت میں مل جائے گا، ہر مقام پر، کہ زیارت کے شروع میں امام نے، یہ آواز تو نہیں ٹکرا رہی، چاہیے صلوات بھیجیے محمد علیہ، یہ پھر مصائب میں نہ ہونا۔ تو وہ امام نے کہا ہر زیارت سے پہلے کہ اگر زری میں پہنچ گئے ہو، کربلا پہنچ گئے ہو، نجف پہنچ گئے ہو، تو زری کی پہ ہاتھ رکھ کر یا ڈیوڑی پہ ہاتھ رکھ کر یا دروازے پہ ہاتھ رکھ کر، لیکن اگر دور ہو تو اپنی چھت سے، صحرا سے، کہیں سے بھی انگلی اٹھا کر۔ امام نے کہا کہ حکم ہے امام کا کہ کربلا کی طرف، نجف کی طرف اشارہ کرو، اور اس کی سب سے جو بہت بنیادی بات اور وجہ ہے وہ یاد رکھیے، کام آئے گی، کہ یہ توحید کی حفاظت ہے۔ ہمیں لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ علی کو خدا کہتے ہیں، فضائل میں علی کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ بنا دیتے ہیں۔ جب تک ہم زیارت کرتے ہوئے، علی کو سلام کرتے ہوئے، حسین کو سلام کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں، یہ خود حفاظت توحید ہے۔ کیوں؟ نہج البلاغہ میں علی کا قول ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ تو انگلی اٹھانا اور معصوم کا حکم ہے، اشارہ ضرور کیجئے، اس کے اور بھی اسباب ہیں۔ تو زیارتیں پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ معنی معلوم ہو۔ جب کربلا ہوئی تو 2 ہی امتیں ہیں، ایک اللہ کی امت ہے جو حق والی ہے، اور دوسری وہ ہے جسے امت کہا بھی نہیں جا سکتا، وہ جماعت یزید ہے، کہ جو بھی خاموش ہو کے گھر بیٹھ گیا یا وہ یزید کے لشکر میں آیا۔ تو حسین 72 لے کر آئے ہیں تو یہ 72 بھی امت ہے،
اور ایسا ہے کہ ایک ایک فرد اپنی جگہ پر ایک ایک لشکر ہے. عالم اسلام کی چنیدہ نمائندگی حسین کے ساتھ موجود ہے. کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ آپ اس کو سوچئے گا کہ جب رات کو علی کی بیٹی نے یہ پوچھا تھا کہ بھیا آپ نے اپنے ناصروں کو آزما لیا ہے، تو امام حسین نے جب بہن سے گفتگو کر رہے تھے حبیب ابن مظاہر کے کان میں یہ آواز چلی گئی، اور حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا انصار سے جا کر کہ علی کی بیٹی کو تمہاری وفاؤں پر اعتماد نہیں ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حسین کے. اور ایسے میں آ کر سارے انصار نے تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لیں اور پکار کر کہا آقا شہزادی کو اگر ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے تو ابھی ہم اپنی گردنیں کاٹ کر سر آپ کے خیمے کے دروازے پہ ڈال دیتے ہیں. بس انصاف سے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو شب عاشور میں سنتے ہو، جن ناصروں کے لیے حسین یہ کہہ رہے ہوں کہ جیسے ناصر مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، عصر عاشور کے وقت جب حسین اکیلے ہوئے تو یہ ناصر کتنے یاد آئے ہوں گے. ہو گئی عزیزو گفتگو، کتنے یاد آئے ہوں گے. اسی لیے مقتل یہ کہتا ہے کہ حسین نے رہ رہ کر ان ناصروں کو یاد کیا ہے. ابھی ذوالجناح کی آپ زیارت کریں گے. شہادت نہ پڑھتا ہوں، نہ پڑھنے کا رواج صاحبان علم میں ہے، اس لیے کہ علماء نے اور ائمہ نے منع کیا ہے امام حسین کی شہادت پڑھنے سے. جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ حسین کی رخصت ہے. اس لیے کہ علامہ مجلسی روضہ امام حسین میں مجلس پڑھ رہے تھے تو کنیز حرم سے باہر آئی اور آ کر کہا کہ حسین کی ماں کہتی ہیں کہ رخصت پڑھو، رخصت پڑھو. اور جو دوسرا جملہ کا وہ سنو گے کہ مادر حسین کہتی ہیں کہ میرے لال پہ سب سے زیادہ مظلومی کا وقت وہی تھا جب حسین خیموں سے رخصت ہوئے. دیکھو میرے دوستو، میرے عزیزو، سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو چیخ مار کے نہ رویا ہو، اور جس امام نے یہ نہ کہا ہو ارے جب میرے جلد مظلوم پہ رونا تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ چیخ مار کے رو. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس. صبح سے یہ عالم تھا حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے. ایک لاش لا کے رکھی، دوسری لاش لانے گئے. مگر مقتل کا جملہ سنو گے، جتنے بھی لاشیں حسین نے اٹھائے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، لاشا اٹھایا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ گئے. لیکن وہ حسین جس کا صبح سے یہ عالم تھا جب علی اکبر گرے ہیں تو اب حسین کی ہمت جواب دے گئی. اب حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہ جا سکے. اب فاطمہ کا لال زمین پہ چلتا ہوا ایسا گیا کہ جیسے ایڑیا رگڑتا ہوا، کونیوں کے بل چلتا ہوا علی اکبر کی لاش تک پہنچا. اس کے بعد پھر حسین کی ہمت جواب دے گئی، اور ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودنے کے بعد اب فاطمہ کے لال میں سکت نہیں آئے. خیمے کا پردہ اٹھا کے داخل ہوئے. اے زینب، وقت فضیلت شہادت میں دیر ہو رہی ہے، ہمیں رخصت کرو بہن. ارے میرا عابد سنو گے، کہا سید الساجدین غش میں ہے، بیمار کے سرہانے آئے، بیٹھ گئے، بازو تھام کے سورہ حمد کی تلاوت کی. بیمار نے آنکھیں کھولی. صبح کے بعد باپ کو اب دیکھا تھا. حسین سر سے پیر تک لہو میں ڈوبے ہوئے تھے، حسین زخمی تھے. گھبرا کے بیمار اٹھا کہ پھوپھی اماں ذرا میرا نیزہ تو دیجئے. کہ نیزے کا کیا کرو گے؟ ارے میرا بابا اکیلا ہو گیا. پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا ہو گیا. بابا
چچا حبیب کہاں مارے گئے، کہا مسلم ابن اوسجا کہاں مارے گئے، کہا عابس کہاں مارے گئے، کہا زہیر قین کہاں مارے گئے، کہا عباس کہاں مارے گئے، کہا بھیا علی اکبر۔ اب حسین یہ نہ کہہ سکے، ایک بھائی سے کیسے کہے تیرا بھائی مارا گیا۔ حسین بھائی کا دکھ جانتے ہیں، بس کہا سید الساجدین، مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے، اور دیکھو بیٹا جب قید شام سے چھٹ کر وطن جانا تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی بھی ہے تو میری پیاس کو یاد جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ یہ کہہ کر کہا لیٹے رہو عابد، لیٹے رہو سید الساجدین، نسل امامت کو جاری رہنا ہے۔ یہ کہہ کے چلے، بیویوں نے دو رویا قطار بنائی، حسین دو رویا قطار سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ خیمے کے دروازے پہ علی کی 11 بیٹیوں نے حسین کے گرد حلقہ ڈال دیا، بال کھولے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا بیٹھ جاؤ، خاک پہ بیٹھ جاؤ۔ حسین زمین پہ بیٹھ گئے، کہا بھیا، زینب نے طواف کیا 7 مرتبہ، کہا بھیا ذرا سر کو بلند کرو، سر کو بلند کیا۔ زینب نے گلے کا بوسہ لیا، کہا بہن کیا کر رہی ہو، کہا بھیا اماں کہتی تھی اس گلے پہ خنجر چلے گا۔ کھڑے ہو گئے اسے، کہا زینب ذرا بازو سے چادر تو ہٹا، اماں کہتی تھی اس بازو میں رسل بندھے۔ اماں کہتی تھی اس بازو میں رسن بندھے گی۔ یہ کہہ کر حسین کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین نے خیمے کی بیویوں پہ نگاہ ڈالی، یا زینب ام کلثوم، یا رقیہ و سکینہ، یا لیل و رباب، علیکن منی السلام۔ سلام کیا۔ یہی وقت تھا جب بہن اپنے ہاتھ سے وہ کرتا لے کر آئی جو زہرا نے سی کے رکھا تھا۔ کہا بھیا اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب یہ رخصت آخر میں بھائی کو پہنا دینا، اور جب قید شام سے چھٹ کر آنا اسے میری قبر پہ ڈال دینا۔ حسین نے کرتا ہاتھ میں لیا، اسے پارا پارا کیا۔ کہ بھیا یہ تو ویسے ہی 50 سال پرانا ہے، اسے اور پارا پارا کیوں کر رہے ہو؟ کہ زینب اس لیے شاید پرانا سمجھ کے میرے بدن پہ چھوڑ دے۔ مگر وہ کرتا بھی نہ بچ سکا۔ ایک مرتبہ سلام کر کے خیمے کا پردہ ہٹایا، اے میری ماں کی کنیز فضہ، تجھے بھی حسین کا آخری سلام۔ اور ایک بار حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، صبح سے یہ عالم تھا جب حسین باہر آتے تھے کوئی نالے سنبھالتا تھا، کوئی بازو پکڑتا تھا، کوئی سواری لاتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، یا بطال الصفا یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شیرو، اے میرے جوانوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ حسین کی آواز پر لاشیں شہیدوں کے تڑپنے لگے۔ فرات کے کنارے عباس کا لاشا 8 مرتبہ بلند ہوا، اے آقا اگر امر مشیت اجازت دے تو غلام نصرت کو آمادہ ہے۔ حسین نے کہا نہ ہو بے چین، چین آتا ہے 2 گھڑی میں حسین آتا ہے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، حل من یقدم الیہ جوادی، ہے کوئی میرے گھوڑے کو لانے والا؟ گھوڑا گردن ڈالے ہوئے حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ پردہ الٹ کے بہن نکلی، کہتی تھی بھیا علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، زینب تو ہے، عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب تو ہے، زینب سوار کر آئے گی۔ ارے تم روئے، اب اس کے بعد ایک ہی جملہ ہے اور مقتل میں قیامت کا ہے۔ لو ہو گئی مجلس، آخری جملہ سنو۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ ذوالجناح کو لجام کھینچی، ذوالجناح نے آگے چلنے سے انکار کیا۔ حسین نے گلے میں باہیں ڈالی، اے میرے نانا کے گھوڑے یہ آخری سواری ہے، اب فاطمہ کا لال زحمت نہ دے گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے پچھلی ٹاپوں کی طرف اشارہ کیا، کسی بچی کی سسکیوں کی آواز، ٹاپوں سے لپٹی ہوئی سکینہ، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ۔